والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. أن أغناهم الله ورسوله المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا مالک کے سوا اسوہ لیتا کوئی عبادت لائق نہیں، اور سچا اس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج طبہ سلطان پور میں نماز جمعہ سے پہلے اس عظیم الشان اجتماع میں جن کے ذکر کی خاطر میرا نام حاضر۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، خوبصورت انداز میں ہزاروں کی تعداد میں حضور کے غلام اپنے آقا علیہ السلام سے اظہار محبت کی خاطر یہاں جمع ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک حضور سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں محبت بھی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبہ سلطان پور میں کافی عرصے کے بعد آنا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے حضور علیہ السلام کی محبت سے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کے دل کی دھڑکنیں آپ کو سلام محبت۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خاطر ہی میں نے آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا وہ سب سے بلند ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے اس کی بلندیوں کی کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا، اور اندازہ اس کی بلندیوں کا لگایا جا سکتا ہے جس کی بلندی کی کوئی حد ہو۔ حضور تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی شان لے کے آئے ہیں کہ ہر لمحہ حضور کی شانوں میں اضافہ ہونا ہے۔ لیکن آج ایک عنوان پہ میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا۔ ہمیں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تنگی ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی غم ہو، کچھ بھی ہو، ہماری نظریں گنبد خضرا کی طرف لگی رہتی ہیں۔ ہماری نظر فوراً گنبد خضرا کی طرف جاتی ہے، فوراً حضور علیہ السلام کو پکارتے ہیں، فوراً رسول اللہ کو پکارتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ سے بھیک طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے، حضور علیہ السلام سے مانگنا یہ بدعت نہیں ہے، حضور سے مانگنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ یاد رکھیے گا جب ہم حضور سے بھیک مانگتے ہیں نا، جب بھی ہمیں کچھ چاہیے ہو حضور کی طرف رخ کرتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر ہے میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یاد رکھنا کہیں دائیں بائیں نظریں نہ جمانا، کہیں آگے پیچھے نہ دیکھنا۔ اللہ نے ہمیں ایسا آقا دیا ہے کہ دنیا و آخرت کے تمام خزانے ہمارے آقا علیہ السلام گنبد خضرا سے نہ ہٹانا، اپنی نظروں کا مرکز گنبد خضرا کو بنا کے رکھنا۔ دین چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، دنیا چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، نعمت چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، رحمت چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، بخشش چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، شفاعت چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، کوثر چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، جنت چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے، جو کچھ ملے گا دست مصطفیٰ سے ملے گا۔ میں قرآن حدیث سے ثبوت پیش کرتا ہوں، ہم تو حضور علیہ السلام سے مانگتے ہیں، یہ ہم نے عشق کے نام پہ نیا بازار نہیں کیا۔ خوبصورت کہا مولانا احمد رضا خان نے کہ وہی رب ہے جس نے آپ کو ہم عطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں حضور علیہ السلام کا دروازہ بھیک مانگنے کے لیے یہ اللہ نے بتایا ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کا در دولت بھکاری بننے کے لیے اللہ نے بتایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ
کہ جو میرے حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو اور جس سے میرے حبیب روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہاں امام فخرالدین رازی بھی کہتے ہیں کہ یہاں جو ماں ہے یہ عموم کے لیے ہے، یہ صرف مال غنیمت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف شریعت کے قوانین کے لیے نہیں ہے، یہاں ماں عموم کے لیے ہے، اس میں ہر عطا شامل ہے۔ اللہ قریب فرما رہے ہیں جو مصطفیٰ دے وہ لے لو۔ مفسرین کہتے ہیں پتہ چلا جب عموم کے ساتھ بیان آیا کہ جو مصطفیٰ دے وہ لے لو، پتہ چلا جو ملے گا دروازہ مصطفیٰ سے ملے گا، جو ملے گا دروازہ مصطفیٰ سے ملے گا۔ رب کریم نے ہمیں بھیک مانگنے کے لیے پتہ بتا دیا، جب بھی کچھ چاہیے ہو، جب بھی جھولی خالی ہو جائے، کچھ بھی چاہیے جو مصطفیٰ دے وہ لے لو، دروازہ مصطفیٰ پہ پہنچ جاؤ، مصطفیٰ سے جو مانگو گے ملے گا۔ اللہ کے کلام کی شان کو دیکھو، ذرا اس کے کلام کا شان کو دیکھو۔ سورہ حشر میں ہمیں کہا کہ جو مصطفیٰ دے وہ لے لو، اور سورہ دوحہ میں اپنے حبیب علیہ السلام سے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہمیں کہا جب بھی کچھ چاہیے ہو تو مصطفیٰ کے پاس جاؤ، جو یہ دے وہ لو، اور حبیب سے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور میرے حبیب منگتوں کو آپ کے در کا پتہ میں نے بتایا ہے، بھکاریوں کو آپ کے در کا پتہ میں نے بتایا ہے، سواریوں کو آپ کے در کا پتہ میں نے بتایا ہے، غریبوں اور مسکینوں کو آپ کے در کا پتہ میں نے بتایا ہے، اللہ اللہ کرنے والوں کو آپ کا پتہ میں نے بتایا ہے۔ اب میرے حبیب علیہ السلام صبح بھی آپ کے پاس لوگ آئیں گے۔ عبدالقدیر مدنی مدینہ شریف سے آئے ہیں، یہ تو روز دیکھتے ہیں کہ صبح بھی حضور کے دروازے پہ لوگ آتے ہیں، شام بھی حضور کے دروازے پہ لوگ آتے ہیں، دوپہر بھی حضور کے دروازے پہ لوگ آتے ہیں، رات کو بھی حضور کے دروازے پہ لوگ آتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے حبیب یہ لوگ خود نہیں آ رہے، اس کے ساتھ چھڑا چھاڑی نہ کریے، ایک بار آواز اونچی کر کے چھوڑ دیجئے، یہ حبیب یہ لوگ خود نہیں آ رہے، میں نے ان کو آپ کا پتہ بتایا ہے۔ اب اما السائل فلا تنہر، میرے حبیب لوگوں کو آپ کے دروازے پہ میں نے بھیجا ہے، اور کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ چھوڑنا۔ میرے حبیب آپ کبھی بھی کسی بھی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ پھیریے گا، یہی وجہ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ایک عرصہ طویل حضور کی بارگاہ میں گزارا، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے دربار میں نہ ہو، کوئی آیا اس نے نکلی ہوئی آنکھ مانگی، حضور نے آنکھ درست کر دی، کوئی آئے عورت مردہ بچہ لے کے آئی، حضور نے مردہ بچے کو زندہ کر دیا۔ شواہد النبوہ کے حدیث کے مطابق جابر کے بچے مر گئے، حضور علیہ السلام نے ان کے بچوں کو زندہ کر دیا۔ بخاری کے حدیث کے مطابق 4 بندوں کے کھانوں میں لعاب پھینکتے تو ہزاروں لوگ اس کو کھا لیا کرتے۔ اگر کوئی دین مانگنے آیا مصطفیٰ نے دین دے دیا، اگر کوئی دنیا مانگنے آیا مصطفیٰ نے دنیا دے دی، اگر کوئی جنت مانگنے آیا مصطفیٰ نے جنت دے دی، اگر کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھاؤ مصطفیٰ نے ایک اشارے سے چاند توڑ دیا، اگر کسی نے کہا کہ نماز رہ گئی حضرت علی نے کہا حضور نے ایک اشارے سے سورج کو موڑ دیا، اگر کسی نے کہا درخت کو بلا کر بتاؤ حضور کے ایک فرمان پہ درخت دھوڑا چلا آیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہ ہو، لیکن ہاں ایک چیز ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے، ایک چیز ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر سے سوال کیا سوال کرنے والوں نے جابر یہ کیا کہہ رہے ہو، بھلا ایسی بھی کوئی چیز ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے؟ کہا ایک لفظ نہیں ہے جو مصطفیٰ کی زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتا، مانگے جائیں گے منہ مانگی پائے گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک آپ کے پاس۔ کتنے مزے کی بھی آپ کے پاک در کی ہے۔ اور خوب کہا مولانا احمد رضا خان نے، کہا کہ تم بس جنت کے ہی طلب میں لگے رہتے ہو،
تمہیں بس جنت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، بس تمہاری ہر عبادت کا مرکز یہ ہے بس جنت مل جائے۔ احمد رضا خان کہتے ہیں اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ بھیک وہ کس اونچے گھر کی ہے، کہا یہی تو وہ دربار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا یہی تو وہ دربار ہے کہ دنیا چاہیے تو وہ بھی مصطفیٰ سے ملے گی، آخرت چاہیے تو وہ بھی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہ ہو، سوائے لفظ نہیں کہ حضور کبھی کسی کو لا نہیں فرماتے، حضور کبھی کسی کو خالی نہیں بھیجتے، جو میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے مصطفیٰ اس کی جھولی کو بھر دے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا احمد رضا خان اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں اور حدیث کا ذکر کرتے ہیں جن میں جنت کی چابیوں کا ذکر ہے، جن میں عرش کی چابیوں کا ذکر ہے، جن میں رحمت اور نعمت کی چابیوں کا ذکر ہے۔ مولانا احمد رضا کہتے ہیں اگر ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے دنیا کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، نعمت کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، رحمت کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، نعمت کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، کوثر کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، جنت کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ احمد رضا خان کہتے ہیں اب جس کے ہاتھ میں کنجی ہو، قفل یعنی تالا اسی کے اختیار میں ہوتا ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا ہر چابی میرے پاس ہے، اب اگر نعمت چاہیے تو مصطفیٰ کا سوالی بن جاؤ، اگر اولاد چاہیے تو مصطفیٰ کا سوالی بن جاؤ۔ خزانے اللہ کے ہیں، ذاتی شان والا وہ ہے، لیکن کیونکہ چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، اللہ موتی وانا قاسم کے تحت تقسیم مصطفیٰ کے پاس ہے۔ کہاں نعمتیں چاہیے تو یہاں آ جاؤ، رحمت چاہیے تو یہاں آ جاؤ، رزق چاہیے تو یہاں آ جاؤ، اولاد چاہیے تو یہاں آ جاؤ، ارے دین چاہیے تو یہاں آ جاؤ، قبر اچھی کرنا چاہتے ہو تو مدینہ میں پہنچ جاؤ، اگر آب کوثر پینا چاہتے ہو تو حضور سے وابستہ ہو جاؤ، اگر جنت بھی چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، جس کو جو ملتا ہے مصطفیٰ کے سے ملتا ہے، میرے دولت سے ملتا ہے۔ اور امام عبدالرؤف مناوی اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں، امام عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرما دیا نا فتویٰ مجھ پہ نہیں لگے گا، بات بہت بڑی ہے، اگر فتوے کی جرات اور جسارت ہے تو امام عبدالرؤف مناوی پہ لگے گا۔ عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہے، اس سے پتہ چلا، غور سے سنیے گا، امام عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اب قیامت تک اللہ کے کسی خزانے سے تب تک کوئی چیز نکلے گی نہیں جب تک اس میں دست مصطفیٰ کسی خزانے سے قیامت تک اب کوئی چیز نہیں نکلے گی جب تک اس میں دست مصطفیٰ نہیں جاتا، جب تک حضور اس کو تقسیم نہیں فرماتے، جب تک حضور کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ نے تمام خزانوں کی عطا پر دست مصطفیٰ کے ساتھ خاص فرمایا۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا آخرت میں بھی اسی کی بات بنے گی جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، جو مصطفیٰ کا سوالی ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا صرف مصطفیٰ کو ماننا ضروری نہیں ہے، مصطفیٰ سے مانگنا ضروری ہے، مصطفیٰ سے مانگنے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ صرف مدینہ منورہ جانے سے بات نہیں بنے گی، حضور کے در کا سوالی بننا پڑے گا۔ خالی وہاں جا کے مسجد کی زیارت کر کے 40 نمازیں پوری کر کے آ جاؤ، ایسے بات نہیں بنے گی۔ مدینہ منورہ جا کے حضور کا سوالی بننا پڑے گا، حضور کا منگتا بننا پڑے گا۔ وہاں چودھری بن کے نہیں، وہاں نوکر بن کے، وہاں پیر بن کے نہیں، وہاں مدینہ کی گلیوں کا کتا بن کے۔ جب تک ادھر کا سواری نہیں بنو گے بات نہیں بنے گی۔ حضور کو میں بتا رہا ہوں جس کو جو چاہیے دروازہ مصطفیٰ سے ملے گا۔ اور ایک بات کا اس بات کا قرآن سے ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف مدینہ منورہ جانے سے بات نہیں بنے گی، صرف یہاں بیٹھ کے حضور کو ماننے سے بات نہیں بنے گی، بات بنانے کے لیے حضور سے مانگنا ضروری ہے۔ قرآن میں آپ نے آیت پڑھی ہوگی، آیت تو آپ نے سنی ہوگی لیکن یہ تبصرہ شاید نہ سنا ہو۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، خالی وہاں جانے سے بات بن جائے گی نہیں، فاستغفر اللہ، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو تب بھی بات بن جائے گی نہیں، واستغفر لهم الرسول، پھر رسول اللہ تمہاری سفارش کرے، جب رسول اللہ سفارش کریں گے تو لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، بڑا اہم نقطہ ہے، خالی حضور کے پاس جانے سے بات نہیں بڑھے گی، حضور سے مانگنا پڑے گا۔ جو منگتا بن کے مدینہ شریف نہیں جاتا اس کو نہیں ملے گا، دنیا ضرور مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی، آخرت ملنے کے لیے حضور کا سبحان اللہ۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ مدینہ شریف چلے جاؤ، یا اگر کوئی جا نہیں سکتا وہ گھر سے حضور کا قصد کر لے، حضور سے مانگو، اللہ سے مانگو، پھر حضور کی سفارش ہو، واستغفر لهم الرسول، پھر رسول اللہ تمہاری سفارش کرے۔ اللہ نے شرط کیا رکھی؟ لوجدوا اللہ توابا رحیما کی، اپنی مغفرت اپنی بخشش کے پروانے جاری کرنے کی اللہ نے شرط کیا بیان فرمائی؟ واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ تمہاری میرے آگے سفارش کرے۔ بڑی غور کیجئے گا، اگر اللہ فرماتا نا واستغفرت لهم، اے میرے حبیب جو آپ کے پاس آ جائے آپ اس کی سفارش کرو، پھر منگتا بننے کی ضرورت نہیں تھی، پھر حضور سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر حضور کا سواری بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک مجلس ہو، میرے مرشد کریم تشریف فرما ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ تم فلاں کا کام کرو، تو پھر میں مجبور ہوں اس کا کام کرنے کے لیے، میرا دل ہو یا نہ ہو مجھے اس کا کام کرنا پڑے گا، اور پھر اس کو آ کے مجھ سے منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو میرے سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو میرے آگے جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ میرے پاس آئے گا بولے گا مجھے آپ کے شیخ نے بھیجا ہے اور شیخ کہہ چکے ہوں گے اس کا کام کرو، مجھے کام کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر میرے شیخ کسی کو کہے کہ اگر وہ کہے تو میں تمہارا کام کروں گا، پھر کہانی اور ہوگی، پھر کہانی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر اس کو آ کر مجھ سے مجھے منانا پڑے گا، اگر میں نہیں مانوں گا اس کو میری منت کرنی پڑے گی، اگر میں پھر بھی نہیں مانوں گا اس کو میرے آگے ہاتھ جوڑ دینے ہوں گے، میرا کام کر دو، پھر آگے میری مرضی، میں اس کا کام کروں نہ کروں۔ اگر اللہ یہ کہتا نا میرے حبیب جو تم سے مانگے اس کو دو ہی دو، جو تمہارے پاس آئے اس کی شفاعت کرو ہی کرو، پھر حضور پابند کا شفاعت کرنے کے لیے پھر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے حضور سے نہیں کہا، ہمیں کہا واستغفر لهم الرسول، میں تمہارا کام تب کروں گا جب رسول مجھے کہے گے، جب رسول مجھے کہے گے۔ اب تعالی رسول کے ہاتھ میں ہے، اب اگر چاہیے تو رسول کے پاس جانا ہوگا، رسول کے آگے چولی کو پھیلانا ہوگا، رسول کے آگے ہاتھوں کو باندھنا ہوگا، رسول کو منانا ہوگا۔ جب رسول اللہ مان گئے اللہ نے کہا اب تمہیں مجھے منانے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ نہ کرتے تو اللہ بھی نہ کہتا ہے، رسول اللہ ہاں کرتے تو اللہ بھی رسول کو منا لیا۔ جب رسول اللہ کو منا لیا تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، پھر تم تواب بھی مجھے پاؤ گے اور رحیم بھی مجھے پاؤ گے۔ اللہ نے ہر خزانے کی عطا کو مصطفیٰ کے ساتھ خاص فرما دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ قریب ارشاد فرماتا ہے ان اغناہم اللہ، میرا عنوان کیا ہے؟ جس کو جو ملا دست مصطفیٰ سے ملا، جس کو جو مل رہا ہے دست مصطفیٰ سے مل رہا ہے، اور قیامت تک جس کو جو ملے گا دست مصطفیٰ سے ملے گا، قیامت کے میدان میں بھی جس کو جو ملے گا دست مصطفیٰ سے ملے گا، قیامت کے بعد جنت میں بھی جس کو جو ملے گا دست مصطفیٰ سے ملے گا۔ سب کچھ ہمارے آقا کے ہاتھ میں ہے۔ بلکہ ایک بار مجھے تو کچھ تھکاوٹ ہے، کل سفر کر کے آیا ملتان، ساری رات ملتان اجتماع میں رہا، ابھی یہاں آیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک بار آپ لوگ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ کیا خوب کہا مولانا احمد رضا خان نے، کل کے ہاتھ میں Yeah.
یہ شعر پڑھنے کا اس دور میں سب سے زیادہ مزہ مجھے ہی آتا ہے۔ دور میں یہ جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں، یہ جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں، اس پرفتن دور میں شاید سب سے زیادہ مجھے ہی یہ دو اشعار پڑھنے کا مزہ آتا ہو۔ کہ لاکھیں بلائے اور کروڑوں دشمن، لاکھیں بلائے کروڑوں دشمن، لاکھیں بلائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے کون بچائے بچاتے، یہ ہے اپنے کرم سے، وہ اپنے کرم سے، اپنے کرم سے ہمیں روکا، اللہ بھاری کراتے، اللہ بھاری کراتے، اللہ بھاری کراتے، اللہ بھاری کراتے۔ یہ مان لینا کہ سب کچھ یہ ہے، پھر مصطفیٰ کی طرف سے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش ہے، مجدار رضا کا سنا کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں اپنے بھرم سے، وہ ہمیں کوکا، اللہ بھاری کرا کے، اللہ بھاری کرا کے۔ بس میں بات کو سمیٹ بھی رہا ہوں، اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے، میں بتا کر رہا ہوں جس کو جو ملتا ہے، جس کو حضور کے در سے ملتا ہے وہ تو بتائے، جس کو جو ملتا ہے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا پھر کسی سے بھی یوں چاہیے، ارے کون دیتا ارے تیرے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی، دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی۔ اپنے نبی کا ذکر فخر سے سنا کرو، بس 5 سے 7 منٹ میں میں نے بات کو سمیٹا ہے، اپنے نبی کا ذکر فخر سے سنا کرو، اور جو ساری کائنات میں بانٹتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے نبی ہے۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے جو ساری خلقت کا سردار ہے وہ ہمارے نبی ہے، جس کا اپنے نبی میں فخر ہے، یہ ٹپا سلطان پور کی وادی گونج اٹھے، اور جو سب نبیوں کے امام ہے وہ جو اللہ کے حبیب ہے وہ افضل الخلق ہے وہ افضل الخلق ہے وہ سب نبیوں کے آقا ہے وہ جو رزق بانٹتے ہیں وہ جو رحمت بانٹتے ہیں وہ جو نعمت بانٹتے ہیں وہ اور دل کے صدقے پہ عالم بنتا ہے وہ قیامت کے دن رحمت پہ بیٹھے گے وہ جو سر پہ شفاعت کا تاج سجائے گے وہ جو آب کوثر پلائے گے وہ جو نبیوں کے بھی گواہ ہو گے وہ
پہ ناز، کسی کو اقتدار پہ ناز، کسی کو اپنے حسن پہ ناز، اور ہمیں ناز ہے جو اس سارے جنگ کا سلطان ہے وہ ہم اس کے امتی ہیں جس کو امتی ہونے کے لیے اللہ کے نبی نبوت کا تاج دیتے اور کہتے یا اللہ یہ لے لے اپنے حبیب کا غلام۔ ہمیں کیا پتا ہمارا نبی کون ہے، اور کسی کو کیا پتا کہ ہمارا نبی کون ہے۔ صوفی لیاقت صاحب خوبصورت سنگی ہے تیرا سلطان، بڑا خوش ہوا میں یہاں آ کے، میں ابھی یہاں آ رہا تھا، میرے شیخ کامل نے مجھے فون پہ کہا کہ آپ اعلان کر کے یہ ضرور کہیے گا کہ انشاءاللہ انہی 3-4 مہینوں میں میرے شیخ کامل بھی یہاں تشریف لائیں۔ ابھی جمعہ کا وقت ہے، ہم نے نماز جمعہ پڑھنی ہے، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ خوبصورت سنگی ہے آپ کی خوبصورت محبت ہے، اور یہاں کام کو بھی ذرا تیز کیجئے، ہمارے بازو بنیے، عشق رسول کا فروغ کریے، عیدگاہ شریف کے بازو بنیے، کمیٹی کے اور سینئر سنگیوں کے ساتھ مل کر کام کیجئے، اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ غلامی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گانے۔ اچھا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ احمد رضا کہتے ہیں ہاں یہی جگہ ہے کہ غیظ میں جل جائے بے دلوں کے دل، کہاں دیکھ لو اللہ نے کیسے آج جو میں بات کرنے والا ہوں۔ اچھا، اللہ نے کتنوں کا ذکر کیا؟ 2 کا۔ ان اغناہم اللہ کہے کہ حسان حسیب الرحمان اور فلاں شخص اس محفل میں آ رہا ہے، کیا یہ جملہ صحیح ہوگی؟ گرامیٹکلی یہ جملہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ عبدالقدیر مدنی اینڈ صوفی لیاقت صاحب اس کمنگ ان دی محفل، کیا یہ جملہ صحیح ہوگا؟ یہ جملہ غلط ہوگا۔ اس کی وجہ کہ 1 کے لیے واحد ہوتا ہے اور 2 کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی میں 1 کے لیے واحد ہوتا ہے، 2 کے لیے تثنیہ ہوتا ہے، اور 3 یا اس سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اب اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور تو کفر ہے، اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور کفر ہے۔ اب کیونکہ عربی کا یہ قاعدہ ہے اور قرآن عربی میں نازل ہوا، 1 کے لیے واحد ہے اور 2 کے لیے تثنیہ ہے، اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور کفر ہے۔ لیکن کیا بات ہے، اللہ نے اپنا اور رسول کا ذکر کرنے کے بعد جمع یا تثنیہ کیوں نہیں فرمایا؟ واحد ضمیر ذکر فرمایا، نہیں سمجھے؟ وہ ضمیر ذکر فرمائے جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مفسرین نے تحقیق کی یا اللہ یہ کیا وجہ ہے 2 کا ذکر آیا اور ضمیر واحد کی آئی؟ مفسرین کہتے ہیں دنیا والا توجہ، اللہ واضح کر رہا ہے نظر آنے میں تو یہ 2 آتے ہیں، لیکن خدا اور مصطفیٰ کی عطا بھی ایک ہے، رضا بھی ایک ہے، در بھی ایک ہے اور وفا بھی ایک ہے۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو، یہی آتے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں اور یاد رکھنا ہماری اور کوئی پہچان نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، فقہ میں ہم حنفی ہیں، مسلک میں ہم اہل سنت ہیں۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت ہے، اور سلسلے میں میں نقشبندی ہوں، کوئی سلسلہ عالیہ چشتیہ سے ہے، کوئی سلسلہ عالیہ قادریہ سے ہے، کوئی سلسلہ سہروردی سے ہے، مختلف سلاسل ہیں، سب مدینہ منورہ کا رسول۔ ہم اور کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اور کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم سنی ہیں، اور پھر اپنے اپنے مشائخ کے ذریعے سے ہماری نسبتیں، انہی نسبتوں کو ہمارے نام کے ساتھ آنا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا، ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرت جعفر صادق کے۔ مولانا پتہ نہیں کیا بات ہے، اس دور میں کوئی ایسا مجدد گزرا ہی نہیں ہے جس نے اہل بیت کے غلامی نہ کی۔ اس دور میں ایسا کوئی ولی گزرا ہی نہیں ہے جس کے دل میں اہل بیت کی عقیدت نہ ہو۔ حضرت ابو حنیفہ کا نام
نعمان تھا، کہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا، حضرت جعفر صادق نے کھانا کھایا. یہ حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام باقر حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور حضرت زین العابدین سیدنا امام مسلم کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد کہا یا اللہ یہ کھانا تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا، تو تیرا شکر اور تیرے رسول کا شکر. حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا حضور اللہ کا شکر تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ جو آپ نے مصطفیٰ کا شکر کیا یہ کیا ہے؟ کہا تم نے کبھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ؟ امام جعفر صادق نے حضرت امام ابو حنیفہ سے کہا اے نعمان جب اللہ اپنے اور رسول کی عطا میں فرق نہیں کرتا تو میں کون ہوتا ہوں فرق کرتا؟ لوگ کہتے ہیں یہ سنی رسول اللہ کو اللہ سے ملاتے ہیں. میں نے کہا شرک ہے رسول اللہ کو اللہ سے ملانا شانوں میں. اگر کوئی کہے رسول اللہ شانوں میں اللہ جیسے ہے تو بہت بڑا مشرک ہے. اگر کوئی کہے رسول اللہ خزانوں کے خالق ہیں تو وہ بہت بڑا مشرک ہے. اگر کوئی کہے رسول اللہ ذاتی اختیارات والے ہیں، اللہ ذاتی، اور حضور علیہ السلام عطائی اختیارات والے ہیں، حضور کے بعد جو کچھ ہے اللہ کا ہے. اگر ان تمام خزانوں کو کوئی کہے کہ یہ حضور کا ذاتی ہے عطائی نہیں ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن جو یہ بولی بولتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو اللہ سے ملاتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں بھائی شرارت نہ کرو، شانوں میں ہم نہیں ملاتے، شانوں میں ملانے والا مشرک ہے. لیکن ایک بات اور سن لو، ملایا اس کو جاتا ہے جو روٹھ چکے ہو، ملایا ان کو جاتا ہے جن میں فاصلے آ گئے ہو. اور اللہ نے رسول کو جدائی کب کیا ہے کہ کوئی ملائے؟ قربت والے کو تمہارا باپ ملائے گا نہیں. رسول اللہ کی اللہ سے قربت اتنی ہے کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں. آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹوں. حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام خزانوں کو اختیار عطا فرمایا اور تمام خزانوں پہ تصرف بھی عطا فرمایا. حضور جب چاہے جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمایا. یہ میرے آقا علیہ السلام کا اختیار ہے. حضور جب چاہے جس کو چاہے جو عطا فرما دے. اللہ نے ہر خزانے کا اختیار مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اب اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا قل اللہم مالک الملک. اللہ کریم اے میرے حبیب فرما دیجئے اللہ مالک الملک ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے. اللہ حاکم ہے، اللہ بادشاہ ہے اور وہ جس کو چاہے بادشاہ عطا کرتا ہے. اب پتہ چلا کسی کو بادشاہ کہنا شرک نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں بادشاہ بنا دیتا. اب اللہ نے کسی کو ایک خطے کا بادشاہ بنا دیا، کسی کو ایک قبیلے کا بادشاہ بنا دیا، کسی کو ایک قوم کا بادشاہ بنا دیا. اور نے پاکستان میں بڑے بڑے مناظر دیکھے ہوں گے، بڑی بادشاہت ہوتی ہے، راج ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے نام ہی ختم ہو جاتا ہے، لوگ نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. ایسے ایسی بادشاہتیں بھی پاکستان میں دیکھی، دنیا بھر میں دیکھی. ہر بادشاہ کی وقت کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہت ختم ہو جاتی ہے یا وہ گھٹ جاتا ہے. دونوں صورتوں میں بادشاہ آگ سے جاتی رہتی ہے. اور ہر بادشاہ محدود خطے کا بادشاہ، محدود قوم کا بادشاہ، محدود وقت کے لیے بادشاہ، محدود اختیار کے ساتھ بادشاہ. جب حضور تشریف لائے نا اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جو مر جائے گا، یہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. کہا میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے قیامت تک تب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ آپ کا بڑا بادشاہ ہے. اور اس آیت کا اگر میں ترجمہ ایک لفظ میں یہ کروں اس کی تفسیر تو غلط نہ ہوگا. اللہ نے فرمایا قیامت تک جس کو خدا ماننا ہوگا اس کو مصطفیٰ کو بادشاہ ماننا ہوگا. اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کریم ہم سب حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹیپو سلطان پور کے سب سنیوں نے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح دل خوش کر دیا. ندیم صاحب بھی ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے حاضر ہیں. سارے ٹیپو سلطان پور کے سنیوں کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی عقیدتیں دیکھ کے دل کی دھڑکنیں آپ کو ایک بار پھر سلام کرتے ہیں.
خوبصورت گلشن ہے حضرت خواجہ خواجیان خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ. میرے شیخ کامل یہاں تشریف لاتے ہیں. اللہ کریم اس گلشن کو تعصب قیامت آباد رکھے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے. میں نے جیسا اعلان کیا انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں یہاں ایک خوبصورت محفل ہوگی اور میرے شیخ تشریف لائیں گے. عقیقہ کا دورہ ہوگا. اس کے لیے آپ سب احباب یہاں سنگیوں کے ساتھ رابطے میں رہیے. یاد رکھیے گا یہ دنیا آپ کو دنیا میں ہی کام آئے گی. اصل آخرت ہے. آخرت سنوارنے کے لیے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ جڑنا ہوگا. ذکر مصطفیٰ کے ساتھ جڑنا ہوگا. اپنی آخرت کا ایک اکاؤنٹ کھولیے اور اس اکاؤنٹ میں کچھ ڈالتے رہیے اور اس اکاؤنٹ میں آپ کی وہ خدمات ڈلے گی جو دین کی خاطر آپ کریں. یہاں کی کمیٹی کے سنگیوں کے ساتھ آپ سب آپ بھرپور تعاون کیجیے. سرفراز صاحب یہیں کہیں ہوں گے. سرفراز صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سب سنگیوں کا نام سب سنگیوں میں سب ہی آ جاتے ہیں. اب سب سنگی ہمارے بازو ہیں. کمیٹی کے جتنے سنگی ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کیجیے. جتنی خوبصورت تعداد میں یہاں الحمدللہ آپ عید گاہ شریف سے منسلک سنگی ہیں. آپ سب کو متحرک ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ جب یہاں دورہ ہو آپ کو سارا سال اپنا ہر روز کا نہیں کر سکتے تو ہر 2 دن میں سے کچھ دیر اپنے خدمات دین میں طریقت کے کام کے لیے نکالنی ہوگی. آپ ہمارے بازو بنیے. یاد رکھیے گا دوستو یہی وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. مارچ کے مہینے میں میرے شیخ کامل یہاں تشریف لانا ہے. آپ آج سے کمیٹی کے ساتھ مل کے اس کی تیاری شروع کیجیے. وہ پروگرام بھی عظیم الشان ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی ہمارا جو عشق رسول کا پیغام ہے, ہمارا جو مصطفیٰ سے مل جانے کا پیغام ہے, ہمارا جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا پیغام ہے, ہمارا جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی محبت کا پیغام ہے, ہمارا جو حضور علیہ السلام کو سے وفا کرنے کا پیغام ہے, ہمارا جو حضرت خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کا پیغام ہے, اس کو پھیلانے کے لیے آپ میں سے ایک سنگی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارا معاون بنے. اذان ہوگی, جمعہ ہوگا, نماز جمعہ کے بعد میری خواہش ہے, میں خواہش لے کے آیا تھا کہ صوفی لیاقت صاحب سے وہ کلام سنیں گے. آئیے ٹھنڈیاں ہواؤں فاروق میری صاحب ایک نام پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ یہاں دعا اور ملاقات ہوگی. نماز جمعہ کے لیے